نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم صدق الله مولانا العظیم۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، گھر خدا کو جو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ محترم سامعین اور حد درجہ قدر و منزلت کے لائق حاضرین و ناظرین، بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، وہ آنکھوں کا نور اور قلب کا سرور ہوتی ہیں۔ یہ رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ اور جہنم کی ڈھال ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ روشنیاں چراغوں سے ہی ہوں، بیٹیاں بھی گھر میں اجالا کر دیتی ہیں۔ بیٹی جب تک بیٹی ہے تو رحمت کا سبب، بیوی ہے تو سکون کا باعث، اور جب یہی بیٹیاں ماں کے رتبے پر فائز ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جنت اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور بیٹوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم پر سب سے زیادہ تمہاری ماں کا حق ہے۔ محترم حضرات، خاص کر جب بیٹیاں زینب و رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن کے جیسی ہوں تو اور کیا کہنا، جو صرف اپنے گھر کے لیے رحمت کا باعث نہیں بلکہ سارے جہان کے لیے رحمت کا سبب ہوتی، جو صرف اپنے گھر میں اجالا نہیں کرتی بلکہ سارے جہان میں اجالا بکھیر دیتی۔ بیٹیاں اگر زینب و رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن کے جیسی ہوں تو صرف اپنے معاشرے میں تبدیلی نہیں لاتی بلکہ سارے معاشرے اور سماج کو گلے گلزار بنا دیتی اور ساری دنیا کے لیے اسوہ اور نمونہ اور مشعل راہ بن جاتی۔ حضرات، ایسے ہی پاک باز و مقدس بیٹیوں میں ایک اہم نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، جن کا تذکرہ روح کی پاکیزگی ہے، جن کی مقدس حیات پر لکھے گئے ایک ایک لفظ سے گلاب و نسترن کی مہک محسوس ہوتی ہے، جنہیں پڑھنے سے زندگی کی متعفن راہیں بھی مشکبار ہو جاتی ہیں۔ کون ام کلثوم؟ وہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جن کا شمار انگلیوں پر گنی جانے والی ان مقدس ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے آفتاب عالم تاب سے اکتساب فیض کیا۔ وہ ام کلثوم جنہوں نے براہ راست باغبان اسلام کے ہاتھوں تربیت پائی ہے۔ وہ ام کلثوم جنہیں قبول اسلام کے بعد نبوت کے دست حق پرست پر بیعت ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ وہ ام کلثوم
جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ چشم و ابرو پر ہجرت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، وہ ام کلثوم جنہیں قدرت نے ایک ناپاک مشرک گھرانے کے بجائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس گھر کی چھت نصیب فرمائی، یا جن کو ایسے عظیم الشان گھر کی چھت نصیب ہوئی جہاں فرشتوں کے سر بھی شرم و حیا اور تقدس کے باعث جھک جایا کرتے تھے، وہ ام کلثوم جنہیں زندگی کے روز اول سے تا دم آخر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت اور برکت نصیب ہوتی رہی، وہ ام کلثوم جن سے نکاح کے بعد ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کا خطاب حاصل ہوا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں، کنیت نما نام سے ہی آپ مشہور ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم سب کی ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں، ان کے بطن مبارک سے بعثت نبوی سے 6 سال قبل مکہ مکرمہ کے اندر آپ پیدا ہوئیں۔ اس وقت جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 34 سال اور ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 49 سال تھی۔ حضرات، آپ کی عظمت و رفعت کے لیے، یعنی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و رفعت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ کی تربیت ان 2 عظیم ہستیوں کے زیر سایہ ہوئی جن کی صداقت و شرافت اور امانت و دیانت پر دشمن بھی متفق تھے۔ تعلیم و تربیت کے لیے دنیا کی سب سے اچھی آغوش آپ ہی کے حصے میں آئی ہے۔ ایسے ماں باپ کی صحبت و تربیت کسی نسخے کیمیا سے کم نہیں ہے دوستو۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی مشرف باسلام ہوئی، اور مدینہ منورہ میں جب مسلمان عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت کی سعادت حاصل کی۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا پہل نکاح حضرت ابو طالب کے مشورے پر اور ان کے کہنے پر ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے کر دیا تھا، لیکن ابھی رخصتی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر مکے میں دعوت اسلام کا آغاز فرما دیا۔ اس صدائے حق نے کفرستان میں ہلچل مچا دی، معبودان باطل کی نفی اور ایک اللہ کی گواہی نے کافروں کو آگ بگولا کر دیا۔ چنانچہ ابو لہب اور ان کی بیوی ام جمیل نے بھی آپسی مشورے سے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بیٹے عتیبہ سے طلاق دلوا دی۔ نہ صرف یہ کہ طلاق دلوائی، بلکہ باپ اور بیٹے دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں متعدد گستاخیاں کی، جس پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف پہنچی، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بددعا یا جملہ فرمایا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط فرما۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ ابو لہب اور ان کی بیوی ام جمیل اپنے انجام بد کو پہنچے، بلکہ ان کے بیٹے
عتیبہ بھی سخت حفاظتی تدبیر کے باوجود ملک شام کے سفر میں شیر کے حملے کا شکار ہو گیا، اور اس طریقے سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بددعا دی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی، اور یہ شخص عتیبہ ہلاک و برباد ہوا۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ حضرات، شیب ابی طالب میں 2.5 سال تک مصائب و آلام کا سامنا کرنے والی جفاکش بیٹیوں میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ مقاطعہ کے ختم ہونے کے بعد وہ جو بائیکاٹ کیا گیا تھا شیب ابی طالب کے اندر، اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے پورے خاندان کا اس مقاطعے کے ختم ہونے کے بعد آپ کی والدہ یعنی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مرض وفات میں مبتلا ہو گئی۔ اس وقت اگر کسی کو والدہ محترمہ کی خدمت کی سعادت حاصل ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قربان جائیے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جذبے پر آج خدمت کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے، نفع حاصل کرنے کا مزاج بڑھ رہا ہے، لیکن نفع پہنچانے کا مزاج کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سعادت مندی سے اور ان کے اس اسوے سے اور ان کے اس نمونے سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ خدمت کا مزاج اور خاص طور پر والدین کی خدمت کا مزاج اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ سن 1090 میں والدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ہر طرف سے غم ہی غم ہے، ایک تو طلاق، دوسرے پھر یہ بائیکاٹ اور مقاطعہ، اور اب والدہ محترمہ کی جدائی نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مگر اتنے سارے صدمات اور اتنے سارے حزن و ملال کی کیفیتیں ہونے کے باوجود، اتنے سارے غم ہونے کے باوجود بھی آپ کوہ صبر و استقامت بن کر جمی رہیں اور صبر و ضبط کا بے نظیر مظاہرہ فرمایا، جس کی شریعت نے ہدایت دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بحکم الہی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح فرما دیا۔ یہ نکاح ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، سن 3 ہجری کے اندر یہ نکاح ہوا، اور جمادی الثانی سن 3 ہجری میں رخصتی عمل میں آتی ہے۔ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگر 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ذو النورین کا خطاب دیا جاتا ہے۔ رخصتی کے 3 دن کے بعد نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے اور پوچھا کہ بتاؤ عثمان کیسے ہیں؟ تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ابا جان وہ بہت اچھے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ اور واقعتاً حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خیال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بڑے
حسن سلوک کا اور بہترین انداز میں جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پیش آتے رہے۔ کون عثمان؟ یہی وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے ان سب کا نکاح میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتا۔ بعض روایت کے اندر 40 بیٹیوں کا تذکرہ ہے، بعض میں 100 بیٹیوں کا تذکرہ ہے کہ اگر ہر ایک کی وفات ہو جاتی تو ایک ایک کر کے میں وہ سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دے دیتا۔ یہ محبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت و کردار اور اخلاق کے بہترین نمونہ تھے اور بلند مرتبے کے اوپر فائز تھے۔ یہی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے شرم و حیا کی مثالیں دی جاتی تھیں اور جنہوں نے تقریباً 12 سال تک خلافت و سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی ہے اور نہایت ہی کامیاب انداز میں انہوں نے خلافت کے فریضے کو انجام دیا ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے وحی الہی کے مطابق اپنی بیٹی ام کلثوم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ما انا ازوج بناتی ولکن اللہ یزوجہن، کہ میں اپنی بیٹیوں کا خود نکاح نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کا نکاح فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ان سے ہوگا جو عثمان سے بہتر ہیں، اور عثمان کا نکاح ان سے ہوگا جو حفصہ سے بہتر ہیں رضی اللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لفظ خیر کا استعمال فرمایا ہے۔ یہ لفظ خیر کا ان کے حق میں استعمال کرنا یہ دراصل آپ کے اعزاز و اکرام کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر بھی موجود تھیں، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، اور وہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت موجود تھیں۔ دوستو، شعبان کے مہینے میں سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ آپ کے انتقال سے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا، اور مختلف موقعوں پر اس غم کا اور اس سمجھیے کہ رنج کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اور اس انداز میں تذکرہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ چہیتی بیٹی تھیں، اسی طرح جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا اندازہ اور آپ کے حسن تعلق کا اندازہ اور بے پناہ محبت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی نماز جنازہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس پڑھائی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی، وفات کے بعد حضرت ام عطیہ، روایت میں بات آتی ہے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ اور چند انصاری خواتین نے
آپ کو غسل دیا، اور ایک ایک کر کے کفن کی تفصیلات خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اور جو ہے اپنے دست مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے قریب کھڑے ہو کر جو ہے خواتین تک جو ہے کفن پہنچاتے تھے، کفن کا کپڑا اور چادر وغیرہ پہنچاتے تھے، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق کا اظہار فرمایا۔ دوستو، جب تدفین ہو رہی تھی تو اس وقت ایک طرف تدفین ہو رہی ہے اور دوسری طرف جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نمناک ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قبر میں رکھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اترے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کا جو ہے بہتر وقت گزارتی ہیں، گویا 6 سال کی رفاقت ان کو حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غرق رحمت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ جو ہے تدفین جس مقام پر ہوئی وہ مقام بھی جنت ہی کا ایک نمونہ ہے، کہا جاتا ہے جنت البقیع کے اندر آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ حضرات گرامی قدر، اسلام نے لڑکیوں کی اچھی طرح پرورش کی ترغیب دے کر لوگوں کے قلوب میں یہ تصور پختہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت بے قیمت اور بے حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو قدرت کا گرا مایا عطیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے سے بھی عورتوں کے مقام بلند کا تذکرہ فرمایا اور بچیوں کی، بیٹیوں کی تعلیم اور اس کی پرورش اور اس کی تربیت کی طرف متوجہ فرمایا، اور عملی طور پر اپنی صاحبزادیوں کی تربیت کر کے امت کے سامنے اسوہ اور نمونہ پیش کیا۔ عملی طور پر بھی بیٹیوں کی قدردانی کر کے معاشرے میں اتنا زبردست انقلاب برپا فرما دیا کہ جہاں ایک طرف زمانے جاہلیت کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہیں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے عملی اسوے کو دیکھ کر اپنی بچیوں کو پرورش کرنے کا ذوق ان کے اندر پیدا ہونے لگا، اور انہوں نے تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے اپنی بیٹیوں کو وہ کچھ دیا جو ان کا حصہ اور جو ان کا حق تھا۔ ان لوگوں نے اپنے بچیوں کی پرورش کو اپنے لیے سرمایہ حیات سمجھا اور ایسی تربیت دی کہ بعد کے زمانے کے اندر ایسے ہی تربیت پانے والی بیٹیوں کی گودوں سے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی شخصیتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ آج ہمارے دور کے اندر، ہمارے زمانے کے اندر پھر سے ایک مرتبہ بیٹیوں سے نفرت کا ماحول بڑھتا چلا جا رہا ہے، مختلف طریقوں سے، اسی انداز میں جس طریقے سے زمانے جاہلیت کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور بیٹیوں سے نفرت کی جاتی تھی اور بیٹوں کو ترجیح دی جاتی تھی، آج ہمارے زمانے میں بھی اسی طرح کا ماحول چل پڑا ہے اور اسی طرح کی رسم چل پڑی۔ ایسے ہزاروں واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس سوچ کو بدلنا ہوگا دوستو، اپنے نظریے کو تبدیل کرنا ہوگا۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے ہمارا سماج نہیں بدل سکتا، ہماری سوسائٹی نہیں بدل سکتی، ہمارا معاشرہ نہیں بدل سکتا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے اس سے پہلے تلاوت کی تھی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جن کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر ہم سماج میں اور معاشرے کے اندر اور سوسائٹی کے اندر ایک اچھا اور صالح معاشرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں،
ایک اچھا ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں، خوشگوار ماحول جو ہے بنانا چاہتے ہیں، تو پھر اسی انداز میں بچیوں کو اہمیت دینا ہوگا، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا انتظام کرنا ہوگا۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے یہ فرمایا کہ بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام دراصل جنت کو حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اسی لیے میں آخر میں یہی عرض کر کے اپنی بات ختم کروں کہ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، گھر خدا کو جو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ اپنی بیٹیوں کی قدر کیجئے اور اپنی بیٹیوں کی تربیت اس انداز میں کیجئے جس انداز میں تربیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی فرمائی تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فرمائی تھی، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی فرمائی تھی، اور جس انداز میں تربیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گئی تھی۔ اگر آج ہم جو ہے اپنی بیٹیوں کی تعلیم اور ان کی تربیت پر توجہ دیں گے تو ہمارا گھر سب سے پہلے اسلام کا نمونہ بنے گا، اور جب ہمارا گھر اسلام کا نمونہ بنے گا تو ہمارا محلہ اسلام کا نمونہ بنے گا، اور جب ہمارا محلہ اسلام کا نمونہ بنے گا تو پورا معاشرہ اور پورا سماج اسلام کا نمونہ بنتا ہوا نظر آئے گا، پھر خوشگوار تبدیلی آئے گی۔ تو ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں، ہرگز جو ہے بیٹوں کو بیٹیوں کے اوپر ترجیح دے کر جو ہے گنہگار نہ ہوں، بلکہ دونوں کے حقوق کو ادا کریں اور دونوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر توجہ دینے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو معاشرے میں بیٹیوں کے خلاف نفرت کا ماحول بنتا جا رہا ہے، ان پر ظلم و ستم کا ماحول جو ہے بنتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس ماحول کو دور فرمائے اور قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی بیٹوں سے نہیں بیٹیوں سے چلا ہے۔ آئیے بیٹیوں کی قدر کرنے کا اور ان کی تعلیم اور تربیت جو ہے 100% انداز میں ان کی تعلیم اور تربیت کا عہد کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دی۔